بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی معاشی اور سفارتی کامیابیوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ دنیا کا فوکس ہے اور پاکستان انٹرنیشنل لیول پر ایک بڑا ہی اہم پلیئر بن چکا ہے، لیکن ایک طرف تو یہ دعوے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت اور تجارت کے لیے بری خبروں کا سلسلہ بند نہیں ہو رہا۔ ہم اکثر ان بری خبروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور سیاسی بحث مباحثے میں الجھ جاتے ہیں، لیکن کچھ بری خبروں کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ بے وقوفی کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر 1 درجن سے زائد غیر ملکی کمپنیاں پاکستان میں اپنے دفتر بند کر کے ملک چھوڑ کے چلی جائیں اور دوسری طرف حکومت یہ کہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لیول کا پلیئر بن گیا ہے اور ڈپلومیٹک اور اکنامک فرنٹ پہ بڑی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، تو پھر یہ سوال تو کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے دعوے درست ہیں تو یہ جو غیر ملکی کمپنیاں ہیں یہ پاکستان چھوڑ کے کیوں جا رہی ہیں؟ اور اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ کا جو پچھلے 2-3 سال کا جو ٹریڈ کا جو ڈیفرنس ہے، جو ٹریڈ کا جو معاملہ ہے، اس میں 11 ارب ڈالر کا فرق آ رہا ہے، تو یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ اور آئی ایم ایف جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف میں کنٹرول کس کا ہے؟ امریکہ کا کنٹرول ہے۔ تو اگر امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اتنے اچھے ہیں تو یہ آئی ایم ایف جو ہے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ معاملات ہیں جس پہ ہم بات کریں گے۔ آج قومی اسمبلی اور سینٹ سے پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ کیا۔ پیپلز پارٹی مطالبہ کر رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ معافی مانگے پیپلز پارٹی سے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ انہوں نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے، تو آج قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں جگہ پہ پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا۔ تو یہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بھی سائن ہے۔ تو اگر ہم نے معیشت کو مضبوط بنانا ہے تو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے یہ کتنی قابل برداشت ہے؟ اس پہ گفتگو کے لیے ہم موجود ہیں آج جناب بلال اظہر کیانی صاحب، وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلوے، اور آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر زبیر خان صاحب کو، ماہر معاشیات ہیں، اکانومسٹ ہیں، ایک سابق وزیر تجارت بھی ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں، اس لیے ہم نے آج زبیر صاحب کو دعوت دی ہے۔ ہم نے کسی پی ٹی آئی کے رہنما کو نہیں بلایا تاکہ ایک سیریس گفتگو ہو سکے۔ تو بلال صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈاکٹر زبیر صاحب سے شروع کروں تاکہ پھر آپ اس کو رسپونڈ بیک کر سکیں۔ ڈاکٹر زبیر صاحب، یہ ایک طرف تو بلومبرگ کی خبر ہے، بلومبرگ کہہ رہی ہے جی کہ پاکستان سیز ون آف دا شارپسٹ ڈراپس ان ڈیفالٹ رسک، اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بڑی ترقی کر رہی ہے اور اب ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان کو۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مائکروسافٹ، پروکٹر اینڈ گیمبل، شیل، ٹیلی نار، 11-12 امپورٹنٹ کمپنیاں پاکستان میں اپنا کام بند کر کے پاکستان چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ تو یہ بڑا فرق نظر آ رہا ہے، ایک طرف حکومت کے دعوے ہیں، دوسری طرف گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے جو واضح وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری معیشت میں کاروبار کے جو ماحول ہے وہ تو بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، اور جو ہماری معیشت ہے اگر اس میں کوئی استحکام نہیں، لیکن جو ایک واضح ایک بیلنس نظر آ رہا ہے وہ کو معیشت کی بہتر کارکردگی کی وجہ سے نہیں آ رہا، وہ اس لیے آ رہا ہے کہ قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے ہیں۔ تو جو بلومبرگ کی جو اسیسمنٹ ہے کہ بھئی معیشت اب خطرے سے نکل گئی ہے، وہ کس چیز کا خطرہ ڈیفالٹ کرنے کا، قرضوں کو واپس کرنے کا۔ آئی ایم ایف جب آتا ہے تو وہ آئی ایم ایف تو یہی کرتا ہے کہ معیشت کو صرف اس طریقے سے چلائے کہ ان کے بھی جو پرانے واجبات ہیں، قرضے ہیں، وہ ہم واپس دے سکیں اور اوروں کے بھی دے سکیں۔ ان کو معیشت کی ترقی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اسی لیے گروتھ ریٹ بھی ہمارا کم ہے۔ آپ دیکھیں نا، جو ہمارا بحران ہے اس کی بنیاد کیا تھی؟ وہ تھی فارن ایکسچینج کی کمی، اسی لیے ہم گئے ان کے پاس، یا اور ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ گئے۔ اگر آپ ہمارے ایکسپورٹ لیول کو دیکھیں وہ آج بھی 3 سال پہلے کی لیول تک نہیں پہنچے۔ دیکھیں نا، اگر ایکسپورٹ بڑھانی ہوتی، امپورٹس کو تو انہوں نے کنٹرول نہیں کیا، جو اکنامک پالیسیز کے
طریقہ کار ہیں، ڈیمانڈ مینجمنٹ جسے کہتے ہیں. انہوں نے جو آج کل ٹرمپ کر رہے ہیں نا، جس طریقے سے ساری دنیا کے ساتھ ٹیرفس لگا دو، ہر چیز پر ریسٹرکشنز کر دو، ہم نے تو وہ طریقہ کار اختیار کیا جس سے اپنی اندرونی معیشت کو مکمل نقصان پہنچتا ہے. ہماری بزنسز بند ہونی شروع ہو گئی. دیکھیں اگر آپ کی ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی وہ تب بڑھیں گی جب آپ کے امپورٹڈ جو اس کے اندر پرزے لگتے ہیں اور چیزیں وہ آئیں ملک کے اندر. جب آپ نے ان کے اوپر قدغن لگا دی تو اس لیے ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھ رہی. آپ یہ کہہ رہے ہیں تو کہ معیشت تو تباہ ہو رہی ہے، لیکن چونکہ ایک قرضہ لے کر دوسرا قرضہ واپس کرنا، وہ جو سلسلہ آئی ایم ایف نے لگایا ہے وہ چل رہا ہے. اور اس میں آپ کو بتاؤں، یہ ابھی 1-2 مہینے پہلے ہی آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ آئی تھی، جب یہ ایک قرضے کے دوران دوسرا قرضہ بھی پاکستان نے مانگ لیا. اس میں اگر آپ دیکھیں وہ فائنینسنگ ریکوائرمنٹ بتاتا ہے کہ پاکستان کو کتنے قرضوں کی ضرورت ہے اس موجودہ مالی سال 2025 اور 26 میں، 27 میں، 28 میں ملا کر 10 ارب ڈالر کی کمی ہے اس وقت پاکستان کے پاس. دیکھیں وہ ہم کہاں سے پورا کریں گے؟ ٹھیک ہے ایف کیسے ہونے دے گا آئی ایم ایف، جب آئی ایم ایف تو بیٹھا ہوا ہمارے ساتھ پروگرام میں، وہ تو نہیں ہونے دے گا نا. لیکن جو ہمارے خطرات ہیں وہ تو ویسے ہی رہے. اور اس کا جو سیاسی جو اس کا اثر ہو گیا انٹرنیشنل اثر، وہ یہ ہے کہ اب آئی ایم ایف اپنے اصلی روپ میں آ چکا ہے. یہ ویسٹرن نیشنز کا ایک فارن پالیسی کا ایک ادارہ ہے. وہ اس کے ذریعے پاکستان کو قابو میں رکھیں گے تاکہ ہم جو آج کل ایک بین الاقوامی ورلڈ وار کی جو سچویشن پیدا ہوئی ہے کہ ہم امریکہ کے جو دائرۂ وہ ہے اثر ہے اور اس میں جو کنٹرول ہے اس سے باہر نہ نکل جائے. تو وی آر ان دا ہینڈز آف دی آئی ایم ایف اینڈ ان دا ہینڈز آف دی امریکنس. تو یہ ہم اور ہماری غلط پالیسیاں جو ہیں وہ ہمیں مسلسل اسی غلامی میں لیے جا رہے ہیں. جی تو بلال کیانی صاحب، اب یہ جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ آئی ایم ایف سیکس کلیئرٹی آن $11 بلین ٹریڈ ڈیٹا گیپ. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ٹریڈ ڈیٹا میں $11 ارب کا فرق ہے. وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے، اور ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں خود آئی ایم ایف کے ساتھ کام کر چکے ہیں کہ آئی ایم ایف ایک ٹول ہے امریکہ کا. تو یہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے ان کی ٹرمپ سے میٹنگ ہوئی، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا، ملیشیا کا دورہ چل رہا ہے، اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب قطر گئے، بہت ڈپلومیٹک لیول پہ کافی وہ ایکٹیو ہیں. دوسری طرف یہ مائکروسافٹ، پروکٹر اینڈ گیمبل، شیل، ٹیلی نور پاکستان سے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. یہ بڑی کنٹراڈکشن ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد میر صاحب بہت شکریہ اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے آپ کے آغاز میں سوال کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ میں اسی تفصیل میں ذرا جواب دے سکوں. میں بذد احترام ان کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. جی آنیسٹلی اسپیکنگ میرے خیال سے اس طرح کا ڈومز ڈے سیناریو ہرگز نہیں ہے. کیا مشکلات نہیں ہیں؟ بالکل ہیں اور ہم ان کو ہیڈ آن لے رہے ہیں. کیا پروگرس ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی ہے. اور میں آپ کو اس کے حوالے سے کچھ حقائق سامنے پیش کرنا چاہوں گا. دیکھیے پچھلے سال جب ہماری حکومت آئی تھی تو اس ٹائم پر مہنگائی کی شرح تقریباً کوئی 23% کے قریب تھی، یا پچھلے مالی سال کی فسکل ایئر جسے آپ 2024 کہیں گے. اس کے بعد ہم نے اس سال مہنگائی کی شرح بھی 4.5% تک لے کر آئے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو میں بھی اضافہ کیا. پرائمری بیلنس کا ہم نے ٹارگیٹ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر جا کر اچیو کیا. ڈیفالٹ رسک کو ریڈیوس کیا. ہم نے جو ایک فسکل اپنے جو معاملات تھے، مالی معاملات تھے، ان کے اندر جو کنسالیڈیشن لے کر آنی تھی وہ ہم لے کر آئے. مگر ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے بنیادی وجہ بنتی ہے ملک کے اندر آئی ایم ایف میں واپس جانے کی بار بار، وہ ہوتے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر. اس میں بھی بہتری آئی. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی اچیو کیا. $2.1 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہم نے پچھلے مالی سال میں اچیو کیا، جو کہ پچھلے 14 سال میں پہلا سرپلس تھا اور پچھلے 22 سال میں ہائیسٹ سرپلس تھا. اسی طرح ہم نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو میں نے آپ کو بتایا کہ 4.4% اضافہ کیا اور 26% اوور آل ٹیکس ریونیوز میں ہم نے گروتھ کی. اور اسی طرح ہم نے جو ہمارا انٹرسٹ ایکسپنس تھا ہم نے اس میں خاطر خواہ کمی کی. 9,700 ارب روپے کا بجٹ تھا پچھلے سال کا، 8,900 روپے پہ تقریباً آیا، اور اس سال اب 8,200 ارب روپے پہ آ گئے. تو 1,500 کی بجٹ میں کمی وہاں پر آئی. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے صرف معاملہ یہ نہیں تھا کہ ہم نے یہ بیلنسز کو امپروو کرنا ہے. جو معیشت کے اندر جو اسٹرکچرل ریفارمز درکار ہیں ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. اور اس کے اندر دیکھیے چاہے وہ نجکاری کا عمل ہو، تاکہ وہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں
جو ہمارے لیے سالہ سال 100 ارب روپے کا ایک ہمارے لیے ایک بلیک ہول بنتی ہیں، اس کی نچکاری پہ بھی اب پی آئی اے کافی ایڈوانس سٹیج پر ہے. بجلی کی 3 کمپنیاں ہیں، ان پر بھی کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم انرجی سیکٹر میں دیگر ریفارمز کیے. سرکولر ڈیٹ میں ریڈکشن ہوئی، نرخوں میں کمی اس کے نتیجے میں کی گئی، آئی پی پیز کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئیں، یہ سب آپ کے سامنے ہوا. اور آگے نچکاری بھی اس کا عمل ہے. سرکولر ڈیٹ ریڈکشن میں مزید کمی کا بھی کام جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک بات کی کہ ٹیرفس ہمارے ہاں بہت ہائی ہیں. ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، اس لیے ہم نے نیشنل ٹیرف پالیسی کا اعلان کیا اس سال کے بجٹ میں. 5 سالہ نیشنل ٹیرف پالیسی ہے، جس کے نتیجے میں، اور ہم یقیناً ماضی میں ایک ہائی ٹیرف کنٹری رہے ہیں ہم نے، اور اس پالیسی کے تحت کی کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو، مگر اس کے نتائج لمیٹڈ رہے ہیں. اسی لیے ہم نے ایک نیشنل ٹیرف پالیسی کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں اس ملک میں جو 3 قسم کی ٹیرفس ہوتے ہیں، ریگولیٹری ڈیوٹیز، کسٹمز ڈیوٹیز اور ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹیز، ان میں سے 2 ڈیوٹیز مکمل طور پر اگلے 5 سال میں ختم ہو جائیں گی. 5 سال کے سٹیپس میں اقدامات لیے جا رہے ہیں. پہلے سال میں ان کا نفاذ بھی ہو گیا. ریگولیٹری ڈیوٹیز، کسٹم ڈیوٹیز، ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹیز، تینوں میں کمی ہوئی ہے اس سال میں اکراس دا بورڈ. اور ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اگلے 5 سال میں مکمل ختم ہو جائے گی. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ امپورٹس کے ہمیں را مٹیریل ضرورت ہے اپنی انڈسٹری کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے موجودہ ایکسپورٹنگ سیکٹرز کے لیے کاسٹ کو کم کرنے کے لیے. نہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ اسمال بزنس کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگائی ہوئی ہے جنہوں نے، وہ لوگ بھی اپنا بزنس اور انڈسٹری بند کر کے باہر جا رہے ہیں؟ میرے خیال سے میر صاحب دیکھیے، بزنسز کھلنا بند ہونا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. مشکلات کیا ہیں؟ بالکل ہیں، مگر اس طرح اتنا بزنس کانفیڈنس سروے آپ گیلپ کا نکال لیجئے، میرے خیال سے پچھلے کوئی 1.5-2 سال میں سب سے بہترین نتائج ابھی. نہیں، لیکن گیلپ آپ کو یہ کیوں نہیں بتا رہا کہ یہ مائکروسافٹ، پروکٹر اینڈ گیمبل، شیل، ٹیلینور، یہ کیوں چلے گئے پاکستان سے؟ نہیں دیکھیے، اب جس طرح پروکٹر اینڈ گیمبل کی ایک مثال لیتے ہیں، کاروبار ہے، کاروبار روزانہ گلوبل سطح پہ کبھی کسی پروڈکٹ کا، کبھی کسی ریجن کا اپنا فیصلہ کرتے ہیں. اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ لوکل کمپیٹیٹرز وہاں پہ بہتر کمپیٹ کرتے ہیں. میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو 6 نام بتا سکتا ہوں جو اسی دوران میں آئے بھی ہیں. ارامکو آیا ہے، BYD پاکستان میں آئی ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کی بھی مشرق ڈیجیٹل بینک نے ابھی اعلان کیا ہے، گنبر ہے، وافی ہے. اور مشرق ڈیجیٹل کے لانچ پہ میں خود موجود تھا، اور عبدالعزیز الغریر جو اس کے چیئرمین ہیں مشرق گروپ کے، انہوں نے باقاعدہ یہ بتایا یہاں پہ، انہوں نے کہا جی کہ نہ صرف ہم نے پاکستان میں بزنس لانچ کیا، ابھی چند ہفتے پہلے کی بات ہے، کہتے ہیں ہمیں کانسیپٹ سے آپریشن لانچ تک 12 مہینے سے کم لگے، جو اور ملکوں میں 5 سال لگتے ہیں. اسٹیٹ بینک کو انہوں نے داد دی، اور انہوں نے کہا کہ اس کی جتنی ٹیکنالوجی اس ڈیجیٹل بینک کی تھی، یہ ساری ہم نے پاکستان میں پاکستانیوں سے ڈیولپ کروائی. اور نہ صرف یہ، انہوں نے اپنا کارپوریٹ مڈل آفس جو دنیا کی ساری ان کے آپریشنز کا رسک آپریشنز، کمپلائنس اور ٹیکنالوجی، وہ بھی انہوں نے پاکستان موو کر دیا. اور یہاں پہ 450 لوگوں کو انہوں نے نوکریاں دی ہیں، جس میں 45% خواتین ہیں. تو وہاں پہ یہ سٹوریز بھی موجود ہیں. دیکھیے، مختلف گلوبل کاروباروں کے بزنس ڈیسیجنز ہوتے ہیں. ہیونگ سیڈ دس، آج بھی چیلنجز ہیں. ہم نے پروگرس کی ہے جس کو انٹرنیشنلی سب انڈورس کر رہی ہیں. دیکھیے، ہماری تینوں جو ریٹنگز ایجنسیز ہیں، اسٹینڈرڈ اینڈ پورز، موڈیز اور فچ، تینوں نے ہماری سوورن ریٹنگ کو پچھلے سال میں اپ گریڈ کیا. ورلڈ بینک نے ہمارے ساتھ 10 سالہ $20 ارب کی کنٹری اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی. IFC نے $20 کی علیحدہ کی. ADB علیحدہ کر رہا ہے. IMF کا پہلا ریویو ہم نے پاس کیا، ابھی ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے. تو یہ سارے ریفارمز اس کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ مزید بہتری آئے گی. تو یہ جو ٹریڈ ڈیٹا میں $11 ارب کے فرق کے بارے میں پوچھ رہی ہے IMF، اس کا کوئی جواب مل جائے گا؟ دیکھیے، ایک طرف تو میں واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا ہے، جس کے نتیجے میں نے آپ سے جو کہا کہ $2.1 ارب کا سرپلس تھا، اور پچھلے سال اس میں معمولی سی صحیح مگر ایکسپورٹس میں کمی آئی، اور یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مزید کمی آئے، یہ اس سے افیکٹ نہیں ہوتا. اچھا، باقی دیکھیے، ڈیٹا کی ریکنسیلیشن کے معاملات ہوتے ہیں، چونکہ اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا ہوتا ہے جو پیمنٹس بیسڈ ہوتا ہے. $11 ارب کا فرق ہے. میری گزارش ذرا حامد میر صاحب سن لیجیے. اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا ہوتا ہے، آپ کا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا ہوتا ہے، ٹیکس اتھارٹیز کا اپنا ہوتا ہے. ان کے بیچ میں ڈفرینٹ میتھڈالوجیز، اور اس کی وجہ سے کچھ ڈسکریپنسیز آتی ہیں، جو کہ اور اسی کو بھی ہم نے ریکنسائل کرنا ہے. مگر اس کے اندر ہم انشاءاللہ وہ امپروومنٹ کر لیں گے. مگر اسٹیٹ بینک نے اس کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کر دی ہے کہ ہرگز بھی جو ہم نے آپ کے سامنے فگرز رکھے ہیں آف کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، ایکسپورٹس کے اوور آل امپروومنٹ کے بیلنس کے، وہ سے متاثر نہیں ہوتے. وہ جو ادارہ شماریات ہے، اسٹیٹسٹکس ڈویژن، جی اس کا سرور ڈاؤن تھا، اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ بات صحیح ہے جی. دیکھیے، اس میں کہ ہماری دیگر ایجنسیز ہیں، ان کے بیچ میں وہ سب اپنی اپنی سطح پر، جس طرح ٹیکس اتھارٹیز جو GD فائل ہوتی ہے اس بنیاد پر ٹریڈ ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے، اسٹیٹ بینک پیمنٹس کے مطابق کرتی ہے، PBS کی اپنی میتھڈالوجی ہے. ان میں تفریق کی وجہ سے کبھی یہ ڈسکرپنسی آتی ہے، مگر ہمیں اس کو اپنے ڈیٹا کلیکشن میں اس ڈسکرپنسی کو ختم کرنا ہے. ڈاکٹر زبیر صاحب جی، جتنی بھی بڑی ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہی ہے، تو وہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے، ریٹنگ ایجنسیز کس چیز کی ریٹنگ کرتی ہے؟ پہلے اس بار میں بات کریں نا. وہ کرتی ہیں کہ بھائی
پاکستان کو قرضہ دینا چاہیے یا وہ اپنے قرضے واپس کر سکے گی کہ نہیں. اچھا. وہ معیشت کے حالات کو نہیں دیکھ رہے. ہاں. پاکستان کی معیشت کئی سالوں سے اس طریقے سے چل رہی ہے کہ ہم نئے قرضے لیتے ہیں اور پرانے بھرتے ہیں. یہ رول اوور بھی آپ نے سنا ہوگا بائی لیٹرل لینڈرز کے ساتھ, آئی ایم ایف کے ساتھ ہم بار بار جا رہے ہیں. یہ کون سا پروگرام ہے, 24واں کہ 23واں کہ 25واں, ہم بھول گئے ہیں. تو یہ تو پاکستان کا ایک سلسلے وار سسٹم ہے. تو اگر کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کہتی ہے کہ ان کی کریڈٹ مطلب کہ ابھی فی الحال قرضے آپ دیے جاؤ, وہ واپس کریں گے اگلے سال پھر کریں گے. نہیں, یہ اکانومی کے بارے میں نہیں کہہ رہے کہ اکانومی کی ریٹنگ یہ دیکھیں نا, بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ بڑی ایمرجنگ اکانومی ہے. نہیں, وہ تو الگ بات ہے. وہ کہتے ہیں کریڈٹ ریٹنگ ہے. کریڈٹ ریٹنگ کا کیا, کریڈٹ کا کیا مطلب ہے؟ ان کو قرضے دینے کی جو وہ ہے ریٹنگ ہے کہ ان کو دیے جاؤ. فی الحال بیکنگ ان کو آئی ایم ایف کی ہے, امریکہ کی ہے, وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھے نا بات سنیں آپ, وہ سمجھ جائیے. جو اصلی ریٹنگ ہے نا آپ کو ہماری معیشت کی, وہ پاکستان کے عوام سے ملتی ہے. میں آپ کو 2-3 طبقوں کی بات کروں. جی, منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم انفلیشن 23 سے 5-6-7% پہ لے آئے. جو بیورو اسٹیٹسٹکس ہے اس کے مطابق یہ صحیح فرما رہے ہیں. لیکن یہ ہوا کیسے؟ یہ جو اچانک ایک مہینے میں 20-21% سے وہ 7-8-12-13 پر آئے. وہ کیا ہوا کہ انہوں نے جب ویٹ کی پروڈکشن مارکیٹ میں آنے لگی, پیداوار کسان لانے لگے, اس وقت باہر سے 2 نمبر ویٹ منگوا کر ویٹ کی پرائسز کو اتنا گرایا کہ تمام پاکستان کے کسانوں کی گلے کاٹ دی, انہوں نے تباہی کر دی. اس قیمت پر ان سے بکوایا وہ کہ ان کے نقصانات پہ نقصانات ہوئے. وہ قیمت کی جو کمی تھی نا, جو ویٹ جو روٹی سستی ہو گئی, ہاں روٹی سستی ہو گئی, آٹا سستا ہو گیا, وہ ہماری جو سی پی آئی ہے اس کا ایک بنیادی حصہ ہے, اور وہیں سے کئی چیزوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ اس کی جو پرائس انڈیکس کے آپ جو بریک ڈاؤن دیکھیں, فوڈ پرائسز میں ایک دم ڈکلائن ہو گئی, لیکن باقی تو کور انفلیشن اور باقی چیزیں برقرار رہیں. وہ انٹرسٹ ریٹ کو 22-23% پر لے گئے. کاروبار انہوں نے بند کر دیے, اس کے ساتھ سارے طریقہ کار بند ہو گئے. تو اس کے بعد دیکھیں اگر آپ یہ سب چیزیں کر دیں اور آپ کہیں کہ ہم نے جناب یہ کنٹرول کر لیا, امپورٹس کنٹرول کر لی, معیشت بند کر دی, تو ہاں اس طریقے اس کو ہم سٹیبلائزیشن نہیں کہتے. میں آئی ایم ایف میں پروگرام ڈیزائن کرتا تھا, یہ کبھی یہ طریقہ نہیں تھا. یہ تو معیشت کو بند کرنے, آپ پروگرام ڈیزائن کرتے تھے کہ کسی ملک کی معیشت کا کیسے گلا دبایا جائے؟ نہیں, ہم یہ کرتے تھے کہ وہ نہ دبائے اور ان کی جو مشکلات ہیں وہ دور کریں. اب یہ جو پروگرام ہے یہ تو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا ٹیکس جی ڈی پی بڑھائے, بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں ٹیکس جی ڈی پی بڑھانے کا جو ایک ٹارگٹ ہے, ایک ہدف ہے, یہ کوئی اکنامک پالیسی کا ہدف نہیں ہوتا. ٹیکس لگانے کے 3-4 بڑے اثرات ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس ریونیو آ گیا اور یہ اس سرکاری گاڑیاں خریدے اور ملک کو بھر دے سرکاری گاڑیوں سے, مفت میں اڑائیں. دوسرا اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کا جو انویسٹمنٹ کی جو ڈیسیجنز ہوتی ہے سرمایہ کاری کی, اس کے اوپر بہت بڑا اس کا اثر ہوتا ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی انکم ڈسٹریبیوشن کے اوپر بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اب انہوں نے کبھی بھی اپنے ڈسکشنز میں, حکومت نے, نہ ہی منسٹر صاحب نے اپنی سپیچ میں, بجٹ میں, کسی چیز میں ٹیکس کے ان پہلوؤں پر اور ان اثرات پر کبھی ذکر نہیں کیا, اس لیے کہ وہ تو ناقابل برداشت ہے غریبوں میں. تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے عوام سے پوچھنا ہے کہ کیا یہ معیشت صحیح چل رہی ہے, ان سے پوچھئے جن پر ان ٹیکس کے برڈن آ رہے ہیں. ایک نہیں ہے, دیکھیں نا, غریب آدمی کے اوپر اگر انکم ٹیکس نہیں ہے تو وہ سیلز ٹیکس تو بھرتا ہی 18%. تو اس کی جو بھی آمدن ہے وہ سب چیزیں لگا دیتا ہے کنزمپشن میں, اس کے اوپر بھی 18% ہے. اور آپ دیکھیں جن کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے, یعنی کہ امیر لوگ, ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے کہ آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کریں. یہ بڑے ریسٹورنٹ میں آپ جائیں, اب تو پیٹرول بھی ڈلوانا ہے تو آپ کو وہ کارڈ سے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. ہاں تو وہ کریں تو آپ کو چھوٹ ملتی ہے. غریب آدمی کے پاس کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے. آپ سوچئے کیا ہو رہا ہے, ایک ٹرانسفر آف ریسورسز فرام دا پور ٹو دا ریچ. یہ تو دیکھیں, اور آئی پی پیز کی بات کی ہے انہوں نے.
آئی پی پیز کے جو ایگریمنٹس ہیں اس سے زیادہ ظالمانہ ایگریمنٹس پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے. وہ یہ ہیں کہ اگر آپ بجلی بناؤ یا ان سے خریدو یا نہ خریدو آپ نے پیسے بھرنے ہوں گے. اچھا. اور یہ لوگ کون ہے؟ کوئی باہر غیر ملکی وہ تو نہیں ہے کہ جو ان کو بھرنا پڑا. ان میں ایک دو چائنیز کمپنی ہوگی, باقی تمام پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے جو آر ان پاور, دے آر دی اونرز. اور اس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بھی ہے, اسی کی وجہ سے دا ہائیسٹ الیکٹریسٹی ٹیرفس ان دا ریجن. اب دیکھیں نا, ہمیں ابھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی وجوہات کون ہیں. یہ وہی لوگ ہیں. یہ جو پاکستان میں بجلی بہت زیادہ مہنگی ہے, اس کی وجہ یہ ہے وہ حکمران اشرافیہ جس نے بجلی بنانے کے کارخانے لگائے, ہاں, اور چلا رہے, اور ابھی بھی وہ ملک کو لوٹ رہے, چاہے ہم بجلی ہم سے لے یا نہ لیں. پھر حکومت نے کیا کیا ایک پچھلے سال دسمبر اکتوبر میں, یہ سنیے, انرجی ڈپارٹمنٹ یہ منسٹری نے, کہ انہوں نے جو کیپیسٹی پیمنٹس حکومت پر تھیں, جو انہوں نے اس قسم کے ایگریمنٹس کی تھیں, آپ سوچئے کوئی کر سکتا ہے کہ بھئی ہم بجلی بنائیں نہ بنائیں ہم پیسے دیں گے. وہ جو ایگریمنٹس کا جو اثر تھا وہ انہوں نے ان چھوٹے صنعت کاروں پر اور سب پر ڈال دیا جنہوں نے ٹرانسفارمر لگائے ہوئے ہیں اپنی چھوٹی سی فیکٹری, چکی یا کوئی چیز کو چلانے کے لیے. ان کو کہا کہ تم چاہے چلاؤ یا نہ چلاؤ. دیکھیں کاروبار تو ان کو بھی پتہ ہے چلاتے کرتے کہ ہر وقت کاروبار نہیں پیک پر چلتا, کبھی ڈاؤن کبھی اپ کبھی ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ کیپیسٹی پیمنٹ ان کو کرنی تھی لازمی. کئی لوگوں نے اپنے آپ کو اس سے خلاص کرنے کے لیے اپنی الیکٹریسٹی کنیکشن کاٹ دیے. تو میں آپ کو یہ سلسلہ جو اور بتاتا رہوں گا, لمبی بات ہوگی, ذرا ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد ہم بلال اظہر کیانی صاحب سے بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی بلال اظہر کیانی صاحب, اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر زبیر خان صاحب, ان کو ہم نظر انداز کیسے کر دیں؟ یہ خود آئی ایم ایف میں کام کر چکے ہیں, یہ خود وزیر تجارت رہے ہیں, تو کیسے نظر انداز کر دیں ان کی باتوں کو؟ نہیں دیکھیے, آپ کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, مگر نہ میں اکلے کھولوں نہ ڈاکٹر صاحب یہ دعویٰ کریں گے, تو میں تو بزیادہ احترام. دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ چیلنجز کوئی نہیں ہے یا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی درستگی بھی ضروری نہیں ہے, مگر میرا خیال ہے ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ ود آل ڈیو رسپیکٹ بہت ون سائیڈڈ ویو, اور میرے خیال سے بہت ایگزیجریٹڈ ویو دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ سب کچھ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. ایسا ہے نہیں. دیکھیے کیا ٹیکس ریٹس ہمارے ملک میں آئے ہیں؟ بالکل ہیں. کیا انرجی کاسٹ آئے ہیں؟ بالکل ہیں. اس کے لیے اقدامات جو اٹھائے جا رہے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. ہم جب یہ فسکل بیلنسز امپروو کریں گے, ہم چاہتے ہیں روزانہ ہم یہ بات کرتے ہیں, ہم یہ نہیں, ہم اسی لیے ٹیکس نیٹ کو وائڈن یا ڈیپن کرنے کی بات, مطلب کہ وہ سارے سیکٹرز اور وہ سارے افراد جو کہ یا تو اپنی جتنا ان کو ٹیکس ادا کرنا چاہیے اس کو انڈر رپورٹ کرتے ہیں, یا وہ جو بالکل ٹیکس ادا ہی نہیں کر رہے وہ سیکٹرز, ان کو ہم اس لیے ہی لانا چاہتے ہیں تاکہ اوور آل اکراس دا بورڈ ٹیکس ریٹس میں بھی ریڈکشن ہو سکے. اسی طرح بجلی کے نرخوں کے اندر کمی. تو ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کیپیسٹی پیمنٹس کی, تو پھر میں امید کرتا ہوں تو یہ تو اس بات کی تائید کریں گے کہ جو ہم نے پھر وہ کانٹریکٹس ری نیگوشیٹ کیے اس کے اندر نرخوں کی اس کے نتیجے میں کمی آئی, تو پھر تو یہ اچھا اقدام ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے 22% پالیسی ریٹ کی بات کی کہ کافی ہائی تھا. ہمارے اسی دور حکومت کے اندر وہ 22% 11% تک آ گیا. اسی وجہ سے آیا جب مہنگائی کی شرح نیچے ہوئی, آدھا ہوا, اس سے کاروباروں کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوئی. اور تیسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا جی کہ یہ کیوں کریڈٹ ایجنسیز تو صرف وہ قرضے کی چیز دیکھتے ہیں, صرف کریڈٹ ایجنسیز تو نہیں ہے نا جی. میں نے آپ کے سامنے کاروبار بھی رکھے جو یہ بات کر رہے ہیں. ورلڈ بینک ہمارے ساتھ $20 ارب کی کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک نہ کرتا. آئی ایم ایف کے ہمارے ریویوز جس کے اندر یہ سارے ریفارمز کے پہلے, لیکن ورلڈ بینک وہ جو آپ کو $20 ارب دے رہا ہے وہ اگلے 10 سال میں خرچ ہوں گے. جی 10 سال میں, اور وہ زیادہ خرچ ہوں گے ایجوکیشن اور ہیلتھ اور سوشل جی. مگر اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایف سی بھی جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ان کے ساتھ $20 ارب علیحدہ ہیں. تو دیکھیے اینڈ اوور آل ایک گلوبل ریکگنیشن ہو رہا ہے. امریکہ کے ساتھ ابھی ہم نے جو ایک ٹیرف ڈیل ہمیں ملی ہے جو ہمیں خطے میں, دیکھیے ہماری ایکسپورٹ, ہاں یہ آپ نے اچھا ذکر کیا نا, اس میں ذرا تھوڑا ایکسپلین کریں میرے سننے والوں کو کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان کا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ یہ ٹیرف پہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے, اور ٹرمپ نے جناب انڈیا پہ 50% ٹیرف لگا دیا, انڈیا کی تو ایسی تیسی ہوگی, ہمیں بہت فائدہ ہوا.
لیکن ہمارے تو ملک سے جو امریکن کمپنیاں ہیں وہ چھوڑ کے جا رہی ہیں. نہیں دیکھیے اگین حامد میر صاحب علیحدہ باتیں آ بھی رہی ہیں, کچھ اپنے کاروبار یا آپ نے جن کمپنیوں کا بھی ذکر کیا جی وہ آئی ہیں لیکن وہ امریکن کمپنیاں نہیں ہیں. نہیں دیکھیے کمپنیز کا آنا جانا ایف ڈی آئی کا حصہ ہوتا ہے. کچھ کمپنیز کافیوں کے آپریشنز ہیں, کچھ اپنے لمٹ کرتی ہیں, کچھ اپنے بزنس ڈیسیجنز کرتی ہیں, کوئی آؤٹ سورس کر دیتی ہیں. اگر ایک دو سیکٹرز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ لوکل ہماری کچھ کمپنیز کی گروتھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ کمپٹیشن میں آگے آ جاتی ہیں, کبھی وہ بھی وجہ بنتی ہے. دیکھیں نا آپ نے 2 سال پہلے آپ نے ایک ایس آئی ایف سی بنائی تھی نا, ایس آئی ایف سی کیا انویسٹمنٹ لے کے آئی پاکستان؟ یہ دیکھیے آگے ہم انشاءاللہ ایف ڈی آئی کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ ابھی ریکوڈک کا معاملہ ہو جو کافی آگے چلا گیا اور دسمبر 2028 تک ہم اس میں بھی انویسٹمنٹ اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے متعلقہ ریل لنکس ML1 اور ML3 کے اوپر بھی کام کافی آگے چل پڑا ہے. مگر جو میں آپ سے بات کروں وہ یہ ہے کہ جو ٹیرف امریکہ کے ساتھ ٹیرف ڈیل ہوئی ہے اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ہماری پچھلے سال $32 ارب کی ایکسپورٹس تھیں. اور اگر کوئی واحد ملک ہماری سنگل لارجسٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے, واحد ملک جہاں پہ ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹس جاتی ہیں تو وہ امریکہ ہے. وہاں پہ پچھلے سال بھی ہماری $6 ارب کی ایکسپورٹس گئی تھیں. تو جب اس ملک کی ہمارے خطے میں باقی کمپیٹرز کے مقابلے میں ٹیرف میں کمی آئے گی تو یقیناً ہمیں اس کا کمپیٹیو ایڈوانٹیج ہوگا انشاءاللہ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے نتائج جائیں گے. کیا یہ اکیلا کافی ہے؟ نہیں, اس کے کچھ اثرات آئیں گے, مگر آگے ہم بالکل چاہتے ہیں کہ آگے ہم اپنے بزنس مینوں کے لیے آگے جاتے ہوئے جیسے جیسے یہ معاشی اصلاحات کے مزید نتائج آئیں گے, جس طرح پالیسی ریٹ میں کمی آئی, ہم امید کرتے ہیں جب ٹیکس ریونیو میں گروتھ آئے گی, ٹیکس نیٹ وائڈن ہوگا تو ہم ٹیکس ریٹس میں ایونچولی ایٹ سم پوائنٹ کمی بھی لا سکیں, بجلی کے نرخوں میں بھی بہتری لا سکیں. تو انشاءاللہ دیکھیے یہ ایک ابھی تک پچھلے 1.5 سال میں حامد میر صاحب آپ مجھے بتائیے, پچھلے سال جب یہ حکومت بنی تھی سب سمجھتے تھے ایک کانٹوں کا تاج ہے, 1-2 اور جماعتوں کے پاس بھی موقع تھا حکومت بنانے کا, سب اس سے بھاگے تھے. سب کا خیال تھا پچھلے جون تک ملک ڈیفالٹ کرے گا, جو اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اس سے رہا نہیں جائے گا, اس سے یہ گرمی برداشت ہی نہیں ہوگی. سب کا خیال تھا کہ یہ اس طرح کے حالات نہیں ہوں گے جو آج ہیں. الحمدللہ معاشی سطح پر بھی ہم اسٹیبلائزیشن لے کر آئے, بہتری لے کر آئے, اور آگے اب ہم نے آگے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. جنگ آئی, جنگ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم جیتے, تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ معاشی سطح پر بھی اور اس سطح پر بہتری آئی ہے. ہم نے اب اس سفر کو آگے لے کے چلنا ہے, اور روزانہ وزیر اعظم صاحب سے زیادہ کسی کو بھی اس ارجنسی کا احساس نہیں ہے. روزانہ وہ اپنی ٹیم کو پش کرتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ ابھی اسٹیبلائزیشن ہوئی ہے, ہم اس طرح کے مواقعوں پر پہلے بھی آئے ہیں بطور ایک معیشت. ہمارا ایک بوم بس سائیکل رہا ہے کہ IMF پروگرام آتا ہے, اسٹیبلٹی آتی ہے, پھر جب معیشت 4-5% گروتھ سے اوپر جاتی ہے تو ہماری امپورٹس بڑھتی ہیں, فارن ایکسچینج کے ہمیں مسائل شروع ہوتے ہیں, ایکسپورٹس اس تناسب سے نہیں بڑھتی اور پھر ہم کرائسس میں آتے ہیں. ہم نے اس دفعہ اس کو اوائڈ کرنا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے ٹیرف پالیسی کی بات کی, جس کے نتیجے میں ہمارے را مٹیریلز اور جو مشینری درکار ہے انڈسٹریز کے لیے اس کی کاسٹ کم ہوگی, تاکہ ہماری جو موجودہ ایکسپورٹنگ سیکٹرز ہیں وہ زیادہ کمپیٹیو. اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی تو چاہیے. نہیں دیکھیے یہ تو میر صاحب 1.5 سال سے ہم بات سن رہے ہیں, اور الحمدللہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم یہ نتائج لے کے آ سکتے ہیں. اسٹیبلٹی ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر کو فون کر کے بلاتے ہیں, بھائی یہ پنجاب گورنمنٹ کی اور سندھ گورنمنٹ کی لڑائی رکواؤ, اس میں بعد میں آتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ایک سوال چھوٹا سا بنتا ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. میں ان کے 2 چیزیں نہیں وہ آپ لمبی بات نہ کیجیے گا, چھوٹا سا میرا سوال ہے کہ پچھلے سال کہا جا رہا تھا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا. یہ اس گورنمنٹ کی اچیومنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یار دیکھیں بات سنیں, انہوں نے قرضہ لیا اور پچھلے قرضے دیے. اگر آپ یہ بتاتے کہ انہوں نے زر مبادلہ کمایا اور اس سے پاکستان کے قرضے کم کے, میں آپ کو بتاؤں اس وقت پاکستان کے جو بین الاقوامی قرضے بھی ہیں اور جو اندرونی وہ بھی ایز اے پرسنٹیج آف GDP 3-4% بڑھ چکے ہیں اس پچھلے سال 1.5 سال میں. یہ نکالے IMF کی رپورٹ پچھلے مہینے کی ہے, میں اپنے میرے اعداد سماعت. دیکھیں آپ بات کہتے ہیں بات لمبی, اتنے دلائل ہیں ان کے معیشت کے حالات کے خلاف کہ میں صرف ان کو نشان دی. ابھی انہوں نے کہا کہ ٹیکس ہم کلیکشن بہتر کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کیا ہو رہا ہے آج کل ایک انیشیٹو انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے جو بڑی کمپنیوں کے لیے ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ای انوائسنگ, کہ جب آپ ایک چیز بیچیں اسی وقت وہ آن لائن اس کی کنیکشن ہو اور وہ FBR کو پتہ چلے کہ بھئی یہ فلاں چیز بکی ہے اور کس کو بکی ہے. اب بات یہ چھوٹی کمپنیوں کے پاس یہ وسائل, یہ ریسورسز, یہ سافٹ ویئر, یہ پیسہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہر منٹ FBR کو ہی رپورٹنگ کرے, اور اگر انہوں نے نہ کیے تو اس میں جو ان کے اوپر جرمانے لگائے ہیں وہ 5 لاکھ روپے ہر مہینے کے, کبھی وہ 10 لاکھ ہو جائیں گے, 15 لاکھ ہو جائیں گے. اس سے سارے لوگ جو ہیں وہ بھاگے پھر رہے ہیں
کہ بھئی سافٹ ویئر کی جسے کہتے ہیں نا انٹیگریشن ود دی ایف بی آر، آپ یہ سمجھتے ہیں. اب دیکھیں نا اس کی جو سافٹ ویئر کی انٹیگریشن ہے، چاہیے تھا کہ ایف بی آر کا سسٹم ایسے ہوتا ہے کہ جو بھی بین الاقوامی سافٹ ویئر ہے، چاہے وہ کوئک بکس کا ہے، اوریکل کا ہے، کسی اور کا، وہ انٹیگریٹ کرے. وہ نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے چنے ہوئے 5-6 کمپنیاں رکھی ہوئی ہیں جن کی سافٹ ویئر استعمال کرو، اور ان سے اگر آپ جاؤ تو وہ اتنے ہائی. دیکھیں بات، اچھا میں آپ کی بات کو وجہ سے چھوٹی کمپنیاں بند ہو رہی ہیں. میں ذرا اپنے جو ناظرین ہیں ان کی سہولت کے لیے ذرا سمپل سوال کرتا ہوں. ایف بی آر کا ذکر کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ تمام تر اعلانات کے باوجود ایف بی آر کا نظام اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ میں نے اگر اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے ہیں تو مجھے ایک وکیل کو بھاری فیس دے کے ہائر کرنا پڑے گا، اس کے بعد میں فائل کروں گا. اپنے طور پہ میں نے بڑی دفعہ کوشش کیا، نہیں ہوتا. نہیں اس دفعہ امیر صاحب، ایک تو مجھے اجازت دیجیے مختصراً 2 لائنوں کا جواب جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی. اب انہوں نے بات کی میرے خیال سے ای انوائسنگ کے حوالے سے. اب جی ہم نے جی وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر میں ہر مہینے ملک کے سارے چیمبرز کے صدور کے ساتھ بیٹھتا ہوں ان سارے ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے. ہم نے ایک روایت بنا لی ہر مہینے، اور پچھلی میٹنگ میں جو باتیں ایشوز ہوئے ہوتے ہیں وہ اگلی میٹنگ پہ پھر ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں، تاکہ یہی ہم سے یہ ایشو آیا تھا اس ملاقات میں. ہم نے ان کو یہ شور کرایا 2 باتیں. ای انوائسنگ کی ایک ڈیڈ لائن دی، مگر جو کاروبار، اور اس کے اندر بھی سٹارٹ اس طرح کیا کہ جو سب سے بڑے کاروبار ہیں، ملٹی نیشنلز ہیں، بڑی کارپوریٹس ہیں، ان کو پہلے سٹیجز پہ رکھا. اس کے اندر بھی اگر کسی کو وقت درکار ہے اپنے ڈیٹا سسٹم کو اپگریڈ کرنے کے لیے تو ہم ان کو آگے ڈیڈ لائن اور گنجائش دیتے ہیں. نمبر 2، جو بات کریں ڈاکٹر صاحب کی بہت مہنگی کمپنی ہے، ان کو پرال کی بھی آپشن دی جا رہی ہے تاکہ وہ مفت کی انٹیگریشن کر سکے. نہیں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں جی، جو بات اب آپ نے بات کی ہے تو مجھے جواب کا موقع دیجیے. تو ہم ان چیزوں کو ساتھ ساتھ ایڈریس کر رہے ہیں. یہ ایشوز آتے ہیں اور اس کو بیٹھ کے ریگولرلی چیزوں کو ساتھ بیٹھ کے، اور چیزوں پہ گریونسز آتے ہیں. ہم اس کے اندر بہت جگہوں پہ کمیٹی بناتے ہیں جس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں. ہمیں ہدایت دی ہوئی وزیر اعظم صاحب نے کہ ہر چیز کے اوپر ہم ان کو ساتھ رکھتے ہیں. بزنس کی جائز جو باتیں، جو لوگوں کے جائز آن دا گراؤنڈ اعتراضات ہوتے ہیں، شکایات ہوتی ہیں، ایف بی آر کی ہائر جو آفیشلز ہوتے ہیں وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ گراؤنڈ سے فیڈ بیک آئے تاکہ بہتری کا سبب بن سکے. پرال کے اوپر جب میر صاحب آپ نے بات کی، دیکھیے اس سال اس کو تھوڑا سا ریٹرن کو امپروو کیا گیا، مگر آگے پرال کے اوور ہال کے لیے ہم نے پرائیویٹ سیکٹر سے ایک بورڈ بنایا جی. اس کے اندر پرائم منسٹر صاحب نے خود انشور کیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہم نے اچھے ٹیکنالوجی کے لوگ، پیپل ود گڈ گریٹ ریپوٹیشنز، ان کو لائے ہیں تاکہ نمبر 1 نہ صرف اس موجودہ سسٹم کو اگلے 1 سال میں ٹوٹلی اپ گریڈ کیا جائے. ایک اور ٹیم بنائی جا رہی ہے جو بالکل سرے سے نیا سسٹم بنائے تاکہ وہی بات ہو سکے کہ آپ اپنا ٹیکس ریٹرن خود فائل کر سکیں، آدھی سے زیادہ چیزیں خود پاپولیٹ ہو سکیں. یعنی کہ ابھی چلے گا سسٹم، لیکن صرف یہ ڈاکٹر زبیر خان صاحب نہیں ہیں جو اعتراضات کر رہے ہیں، حکومت کے جو اپنے اتحادی ہیں وہ بھی بڑے اعتراضات کر رہے ہیں. آج قومی اسمبلی میں راجہ پرویز اشرف صاحب کیا کہہ رہے تھے، ذرا سنیں. جناب اسپیکر، ہمارے لیے اس ہاؤس میں بیٹھنا بہت مشکل ہے، میں واک آؤٹ کرتا ہوں. یہ اسد کیسر صاحب. جناب اسپیکر، ہم پیپل پارٹی کی یہ فرینڈلی فائر کو جو ہے نا ویلکم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سنجیدہ ہے تو آئے، عدم اعتماد پیش کرے، ہم اس کے ساتھ دے دیں گے. عدم اعتماد میں اس حکومت کو فارغ کرنے میں ہم اس کا ساتھ دے دیں گے. ابھی آئے، میں ہمیں آفر کرتا ہوں اپنی طرف سے، اگر یہ عدم اعتماد پیش کرتے ہیں تو ہم پورا سپورٹ کریں گے اس کو. اور سینٹ میں کیا ہوا، سینٹ کی بھی سن لیں. جب کوئی پارٹ پلے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر تحفظ نہیں کیا، یہ باتیں تنقید کے دائرے سے بہت آگے چلی جاتی ہیں اور تمیز کے دائرے کو بھی بریچ کر جاتی ہیں. معافی اگر نہیں مانگی جاتی ہماری لیڈرشپ سے تو پیپلز پارٹی کم از کم سینٹ میں تو سب سے بڑی جماعت ہے. آپ نمبرز گن لیجئے اینڈ ہمارے سپورٹ کو فار گرانٹیڈ نہ لیں جی. کوalition بینچز پہ ہم کچھ توڑنا نہیں چاہتے، بٹ ڈو ناٹ ٹیک آر سپورٹ فار گرانٹیڈ. تو یہ تھی شہری رحمان صاحبہ کی گفتگو. وہ کہہ رہی ہیں معافی مانگیں چیف منسٹر پنجاب، ورنہ ہمیں ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیں. ایک وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. جی بلال اظہر کیانی صاحب، جب قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی واک آؤٹ کرتی ہے اور سینٹ میں شہری رحمان صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں ٹیکن فار گرانٹیڈ مت لو، تو پھر تھوڑا سا اثر سٹاک مارکیٹ پہ بھی پڑتا ہے. تو یہ جو اتنی اچھی اچھی باتیں آپ نے کی، تو ان پر عمل درآمد تو اسی وقت ہوگا نا جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی. تو جب آپ لڑیں گے آپس میں، بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی اور آپ ایک دوسرے کے اتحادی، مرکز میں بھی آپ اتحادی، آپس میں جب آپ لڑیں گے تو صرف اب یہ کہہ کے بات کو گھمائیے گا مت کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہو کیوں رہا ہے؟
نہیں میر صاحب دیکھیے میں تو یہی کہوں گا جی، دیکھیے آج اعظم تارڑ صاحب نے بھی فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی، اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے ایک ہمارا جماعتوں کا اتحاد اب کافی سالوں سے بہت میچورٹی سے چل رہا ہے. اپوزیشن کے دنوں میں بھی عدم اعتماد سے پہلے 2022 سے پہلے میچورٹی سے چل رہا تھا، لیکن اب اممیچورٹی کون دکھا رہا ہے؟ دیکھیے اب اور 2022 میں بھی لوگوں نے یہی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ نہیں چلے گا، مگر چلا. یہ حکومت میں بھی 18 ماہ میں جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے، تو آپ کو یقین ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کہیں نہیں جا رہی؟ نہیں انشاءاللہ جی. دیکھیے میرے خیال سے دونوں جماعتیں جمہوری جماعتیں ہیں، میچور لیڈرشپس ہیں، اور یقیناً گلے شکوے ہو سکتے ہیں، یہ بھی اتحاد کے اندر حصہ ہوتے ہیں. آپ کے ہر اپنی اپنی پولیٹیکل آئیڈینٹیٹیز بھی ہیں، اپنے اپنے پولیٹیکل پوائنٹس آف ویو بھی ہیں، اس طرح کے سوالات اور اعتراضات ہوتے ہیں. مگر ہماری جماعتوں میں دونوں میں دا ہائیسٹ لیول لیڈرشپ لیول، اور اس کے بعد بھی ہمارے ایسے سنجیدہ سینئر سیاستدان ہیں کہ انشاءاللہ وی ول فائنڈ اے وے فارورڈ. ہم جانتے ہیں کہ یہ اتحاد جو ہے آج اس حکومت کی ایک جو بنیاد بنا ہوا ہے، یہ اس کا تسلسل جو ہے اسی میں ملک کی بہتری انشاءاللہ ول ریزالو. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا سنیں آج علی ظفر صاحب نے سینٹ میں کیا کہا ہے. پاکستان کتنی تباہی کا شکار ہے اس وقت، لیکن حکومت کا رد عمل کیا ہے اور ان کی اتحادی جماعت پارٹی کا رد عمل کیا ہے؟ صرف دکھاوے. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے پاکستان از فیسنگ فوڈ سکیرسٹی. 60% جو ہے چاول کی فصل، 35% کپاس کی فصل، 30% گنے کی فصل تباہ ہو چکی ہے. گندم کی کمی بڑھ کر 50 سے 60 ملین ٹنز ہو چکی ہوئی ہے جناب. آٹے کی قیمت 3 گنا ہو چکی ہے. امپیکٹ دیکھیں اس سیلاب کا کتنا بڑا ہوا ہے، اور یہاں کیا ہے، واک آؤٹ کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر زبیر صاحب، کیا ہم غذائی قلت کے بحران کے خطرے سے دوچار ہیں؟ بالکل ہیں، بالکل ہیں. دیکھیں اور یہ گمبھیر ہوتا جائے گا. یہ صرف سیلاب کی وجہ نہیں ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا اس پالیسی کا، اس اقدامات کا جس کے اوپر ان کی اپنی پارٹی سے بھی لوگوں نے تنقید کی تھی. ایسی ویٹ منگوائی تھی جو کہ انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں تھی، اور اس سے قیمتوں کو اتنا کم کیا کہ پنجاب کے کسانوں کے گلے کاٹ دیے. سلوشن بتائیں. سلوشن دیکھیں، بات سنیں. تو وہ سلوشن یہ ہے کہ آپ نے اس قسم کی پرائسنگ پالیسی اختیار کی ہے ایگریکلچر میں، صرف انفلیشن کو کنٹرول کری، اربن سینٹرز کے لیے سستی فوڈ کے لیے، کہ آپ نے پروڈکشن جو ہے اس کو آپ نے پیچھے کر دیا. لوگ اتنا کسان جو ہے اتنی کھادیں نہیں استعمال کر رہے، اتنی دیکھیں ہر فصل جو ہوتی ہے بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ نہیں پوری کر سکتے. تو ایک تو پروڈکشن اس کی وجہ سے بھی کم ہے، اور پھر اوپر سے یہ آفت بھی آ گئی ہے. تو اس وقت مشکلات بہت ہیں. اور یہ دیکھیں، اور ساتھ ہی انہوں نے ہر وقت یہ ضلع کے لیول پر یہ موومنٹ کے اوپر ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں، جو سب سے بڑا دشمن ہے کسان کا. آپ آج سریے کے اوپر کیوں نہیں لگاتے کہ سریہ لاہور؟ اچھا یہ سوال کرنے تھے نا ان سے. یہ کیوں نہیں لگاتے؟ بلال اظہر کیانی صاحب، چیف منسٹر پنجاب کہتی ہیں میں پنجاب کے حقوق کا دفاع کروں گی. تو پنجاب کا جو کسان ہے وہ اتنا تنگ ہے، وہ اس کے حقوق کا دفاع کون کرے گا؟ نہیں دیکھیے میر صاحب، بالکل حقوق کے دفاع نہ صرف کرنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسائل کا حل وفاقی اور صوبائی سطح دونوں پر کرنا ہمارا کام بھی، اور ہم کریں گے انشاءاللہ، اور کر رہے ہیں. تو دیکھیے یقیناً ابھی جو سیلاب کی وجہ سے مشکلات آئی ہیں اس کا بھی تدارک کریں گے، اور انشاءاللہ یقیناً جی ہم نے مل بیٹھ کے آن دا گراؤنڈ چیزیں سمجھ کری، ان کی مشاورت کے ساتھ ہی ہم پالیسی میکنگ کرتے ہیں، اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب اور ڈاکٹر زبیر خان صاحب. آپ نے گفتگو 2 پوائنٹ آف ویو تھے. ڈاکٹر زبیر صاحب کا خیال تھا کہ حکومت کی جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں اور حکومت کو اس کو امپروو کرنا چاہیے، اور بلال اظہر کیانی صاحب اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس دفاع کر رہے تھے. لیکن ہم صرف یہی گزارش کریں گے کہ یہ جو پنجاب گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کی جو لڑائی ہے، اس لڑائی کا بھی اثر پڑے گا پاکستان کی معیشت پہ. جب اس طرح 2 صوبے آپس میں لڑیں گے اور نیشنل اسمبلی سے اور سینٹ آف پاکستان سے واک آؤٹ ہوگا، تو پھر یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلتی ہے، سیاسی عدم استحکام پھیلتا ہے. اور اگر آپ نے معاشی استحکام لانا ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے سیاسی استحکام بھی پیدا کرنا ہوگا، اور یہ لڑائی جھگڑا اور اممیچورٹی یہ بند کرنی ہوگی. اجازت دیں، اللہ حافظ.